أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجت من نکاح من غير سفاح أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دے بعد محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماہ مقدس، ماہ مبارک ربیع الاول دا آغاز ہے، اور ربیع الاول وہ بابرکت ماہ مقدس ہے جس ماہ مبارک اندر اللہ تعالی نے اپنے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس کائنات اندر مبعوث فرمایا، اور جس وقت آپ علیہ السلام دی بعثت ہوئی ہے وہ دنیا دا نہایت عجیب اور تاریک قسم دا دور سی. ہر طرف ظلم و ستم، نا انصافی، قتل و غارت، بدکاری، زناکاری، جبر و تشدد، خدا فراموشی، توحید بیزاری عام سی. اخلاق و شرافت دا بحران سی. انسان ایک دوسرے دے دشمن بن کے زندگی گزار رہے سن. ہمدردی، محبت دے جذبات، اخوت اور مودت دے احساسات بالکل ختم ہو چکے سن. معمولی باتاں تو لڑائیاں، سال ہا سال تک جنگ و جدال دا سلسلہ چلتا رہندا، اور لوگ اپنے حقیقی خالق اور مالک نو چھوڑ کے ہزاراں جھوٹے معبودان نے باطلہ دے سامنے اپنا سر جھکاندے. الغرض جتنیاں بھی برائیاں نے انہاں لوگاں دے اندر بدرجہ اتم موجود سن. ایسے حالات اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان تے رحم کھا کے، ترس کھا کے ساری کائنات دے لوگاں تے بہت بڑا احسان فرمایا، اور امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس کائنات اندر مبعوث فرمایا. ہن سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام کیڑا مقصد لے کے آئے ہیں، آپ اس دنیا اندر کیوں تشریف لے آئے، آپ دی تشریف آوری دے کی مقاصد نے، اور آپ دی بعثت، آپ دی رسالت اس کائنات اندر کیڑے مقاصد، کیڑی فکر، کیڑی سوچ اور کیڑا منہج لے کے آئی۔ نہایت اختصار نال چند ضروری باتاں جو آپ دی بعثت دا مقصد ہے عرض کراں گا، اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو بہت سارے مقاصد نے جنہ دے حصول واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے۔ چند ایک بنیادی اور ضروری مقاصد انہاں دا تذکرہ اختصار نال سن لو۔ آپ علیہ السلام دی بعثت دا زمانہ تمام لوگ کفر، شرک، ضلالت دے اندھیرے اندر ڈوبے ہوئے سن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو بھیج کے انہاں لوگاں نو شرک تو باز رہن دا حکم دیتا ہے، ایک اللہ دی عبادت دا حکم دیتا ہے۔ آپ تو پہلا جتنے انبیاء، جتنے پیغمبر، اللہ دے جتنے بھی رسول اس کائنات اندر آئے، انہاں سب دی آمد دا مقصد اللہ دی توحید دی دعوت سی، لوگاں نو کفر، ضلالت اور شرک تو منع کرنا سی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے یقیناً اسا ہر امت واسطے اپنا نبی، پیغمبر تے رسول مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنی قوم نو جا کے یہ ہوئی دعوت پیش کیتی ہے، انے عبد اللہ، خالص اپنے رب دی عبادت کرو، اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ نال کفر نہیں کرنا، خالص اپنے رب دی عبادت کرنی ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، تے طاغوت نو چھوڑ دیو، اللہ نو چھڈ کے اللہ رب العزت دی ذات دے بعد جدی بھی پوجا کیتی جاندی ہے، پرستش کیتی جاندی ہے، عبادت کیتی جاندی ہے، اللہ دے علاوہ ہر چیز، ہر شے جدے سامنے انسان رکوع سجدہ تے قیام کردا ہے، جدے نام دی نظر نیاز پیش کردا ہے، اللہ دے علاوہ جدی بھی عبادت کیتی جاندی ہے رب دے مقابلے اندر او طاغوت ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، فرمایا طاغوت نو چھڑ دیو، خالص اپنے رب دی عبادت کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی دوجے مقام تے ارشاد فرماندے نے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے، اے میرے حبیب علیہ السلام، تواڈے تو پہلا اساں جننے نبی تے رسول اس کائنات اندر مبعوث کیتے نے، اساں ہر پیغمبر، ہر نبی تے ہر رسول والے پیغام اے وحی بھیجیے۔ کیڑی وحی؟ اللہ فرماتے نے انہو لا الہ الا، انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے کیا ہے
اے دنیا دے لوگو صرف اللہ تعالی عبادت دے لائے کے وہ کلہ ہی معبود حقیقی ہے تے اللہ تعالی دی عبادت کرو. اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہیں کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی ہے وہ دعا بھی آپ دی بے ست دے مقاصد نو واضح کر رہی ہے. خلیل الرحمن کہندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لیا. مکہ مکرمہ بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے. اللہ دا کار مکمل ہو گیا ہے. اللہ دے کار دی تعمیر تکمیل تک پہنچ گئی ہے. اور اللہ رب العزت دا کار جدا تذکرہ قرآن مجید اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے الفاظ اندر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ سبحانہ و تعالی دا گھر بیت اللہ المحترم مکہ مکرمہ اندر جتھے سب تو پہلا اللہ دی عبادت کی دی گئی ہے ایک گھر مکمل ہویا ہے. تے خلیل الرحمن اپنے رب کو مزدوری دا سوال کر رہے نے. کہندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے میرے پروردگار اے ساری کائنات دے داتا اے ساری دنیا دے پالنہار میرے مالک میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا. وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ اس گھر دی آبادی واسطے اس گھر دی امامت واسطے اس گھر دے اندر خطبہ دین واسطے اللہ بیت اللہ دی رونق واسطے اے میرے مولا کائنات دی رشد و ہدایت واسطے اپنا رسول ان اندر مبعوث فرما دیو. اللہ اپنا رسول اس کائنات اندر بھیج دیو. اے میرے مالک تیرا آخری پیغمبر عظمت شان والا رسول اس کائنات اندر آگے کی کرے گا. فرمایا یتلو علیہم آیاتک. ایسا رسول بھیجنا ہے اللہ جیڑا تیرے قرآن دیا آیتاں پڑھ کے سنائے لوگاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے. اللہ لوگاں دے دلاں نو پاک کرے. کتاب اللہ دی تعلیم آپ دی بے ست دے مقاصد اندر دوسرا مقصد اللہ دی کلام اللہ دی وحی جو آپ علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل کی دی گئی ہے اس وحی دی تعلیم نو عام کرنا. قرآن مجید پڑھنا قرآن مجید پڑھانا قرآن مجید دی تعلیم دینا قرآن مجید دی تفہیم لوگاں دے سامنے بیان کرنا قرآن مجید دی تعلیم نو عام کر دینا. اور اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے مقام تے ارشاد فرما رہے نے هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا لوگو اللہ پاک وہ ذات بڑی برکت والی ہے جن نے ان پڑھ لوگاں اندر
اپنا سب تو زیادہ عظمت شان والا رسول مبعوث فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اس کائنات اندر تشریف لے آئے، یاتلو علیہم آیات ہی، فرمایا میرے حبیب تو انو میرے قرآن دیا آیتاں دی تعلیم دے دینے، تو اڈا تزکیہ نفس کر دینے، کتاب و حکمت سکھا دینے، وَإِذْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا تسی ظاہر گمرائی اندر جو، کتے شرک ہے، کتے کفر ہے، کتے قتل و غارت ہے، کتے شراب نوشی ہے، کتے بدکاری عام ہے، اور کتے معبودان باطلہ دے سامنے سجدہ ریز ہونے، ہر قسم دی برائی، ہر قسم دی کمی کوتاہی انہاں لوگاں دے اندر موجود ہے۔ ہر سرور کائنات علیہ السلام دی آمد تو پہلا گمراہی تے ظلمت دے اندھیرے نے، تے اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے اسا اپنے حبیب علیہ السلام نو بھیجے ہے، پہلا مقصد لوگاں نو شرک تو منع کرنا، ایک رب دی توحید دی دعوت دینا، دوسرا مقصد اللہ دی کتاب دی تعلیم دینا، اور تیسرا مقصد حکمت اور دانائی دی تعلیم دینا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید دی تعلیم واسطے اور حکمت اپنی حدیث تے سنت دی تعلیم واسطے آپ علیہ السلام نے اس کائنات اندر مبعوث فرمایا ہے، اور حکمت انہاں معارف دے مجموعے دا نام ہے جو بصیرت دا سبب بندے نے، اور علم ادا معنی ہے جاننا، اور حکمت دا معنی ہے کسی چیز نو پا لینا، وہ دی تہ تک پہنچنا۔ حکمت سکھنا رشد اور کمال دا سبب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام نو اس کائنات اندر مبعوث فرمایا ہے، کتاب دی تعلیم، قرآن مجید دی تعلیم اور حکمت دی تعلیم، جڑا حکمت دنائی سکھ لیندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ او دے واسطے او دے ٹارگٹ اور ہدف تک پہنچنا آسان بنا دیندے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانوں بھی حکمت عطا فرمائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔